السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسی خبر لے کر آئے ہیں جو پورے پنجاب کے سرکاری نظام میں زلزلہ برپا کر سکتی ہے۔ ایک ایسی آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے کئی بڑے عہدوں پر بیٹھے افسران کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہے۔ جی ہاں، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی تازہ ترین آڈٹ رپورٹ کے مطابق گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے درجنوں افسران ایسے ہیں جن کی تقرریاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر کی گئیں، اور آڈٹ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسی تمام تقرریاں غیر قانونی ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک ایسا انکشاف ہے جو ہمارے سرکاری نظام کی شفافیت، میرٹ اور انصاف کے تمام دعووں پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کو برابری کا موقع ملے، جو اہل ہو، جو امتحان پاس کرے وہی آگے بڑھے۔ لیکن اگر کوئی امتحان کے بغیر کسی سفارش، تعلق یا اندرونی اثر و رسوخ کے ذریعے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تو یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان تمام محنتی امیدواروں کے ساتھ سراسر ناانصافی بھی ہے جنہوں نے برسوں محنت کر کے امتحانات دیے، انتظار کیا اور صرف اس امید میں بیٹھے رہے کہ کبھی میرٹ ان کے حق میں بولے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ آڈٹ رپورٹ ہے کیا اور اس میں کیا لکھا ہے، تو آئیے اس کا سادہ اور تفصیلی انداز میں جائزہ لیتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں واضح طور پر نشاندہی کی گئی ہے کہ مختلف سرکاری محکموں میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران ایسے ہیں جن کی بھرتی PPSC یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں ہوئی۔ یاد رہے، قانون کے مطابق گریڈ 17 اور اس سے اوپر کی تمام آسامیاں صرف اور صرف پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے ذریعے ہی پر کی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی اور طریقے سے بھرتی براہ راست یا اندرونی آرڈر کے ذریعے غیر قانونی تصور ہوتی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بعض محکموں نے ڈیپوٹیشن، کانٹریکٹ، اپائنٹمنٹ یا ایڈ ہاک بنیادوں پر بھرتیوں کے ذریعے ان افسران کو تعینات کیا، بعد میں بغیر کسی مسابقتی امتحان کے ان کو ریگولر یعنی مستقل بھی کر دیا گیا۔ یہ عمل مکمل طور پر قانون کے منافی ہے۔ یہ رپورٹ پنجاب کے کئی اہم محکموں کے بارے میں سنگین سوالات اٹھا رہی ہے، جن میں تعلیم، صحت، بلدیات، زراعت، فنانس اور ہاؤسنگ جیسے بڑے محکمے شامل ہیں۔ ان محکموں میں کئی ایسے افسران تعینات پائے گئے جو کبھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، مگر آج وہ اس سطح پر کام کر رہے ہیں جس کے لیے عام امیدواروں کو برسوں کی محنت، تیاری اور سخت مقابلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایسے غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے والے افسران نہ صرف سرکاری خزانے سے بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں بلکہ مختلف الاؤنسز، مراعات اور ترقیوں کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف قانون کی خلاف ورزی، دوسری طرف قومی خزانے پر بوجھ۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایسے افسران کو دی جانے والی تنخواہوں اور مراعات کا مجموعی حجم کروڑوں روپے تک جا پہنچتا ہے، جو مکمل طور پر غیر قانونی ادائیگی تصور کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آڈٹ رپورٹ نے واضح طور پر سفارش کی ہے کہ ان تمام افسران کی تعیناتی کا ریکارڈ فوری طور پر دوبارہ چیک کیا جائے، اور جن افسران کی بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں ہوئی انہیں یا تو فارغ کر دیا جائے یا ان سے پوری رقم واپس وصول کی جائے جو انہیں غیر قانونی طور پر ادا کی گئی ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز، ایڈمنسٹریٹو افسران اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی اور انہوں نے بھرتی کے قواعد کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی صرف بھرتی کرنے والے ہی نہیں بلکہ اجازت دینے والے بھی اس عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر ایک عام شہری کسی سرکاری نوکری کے لیے درخواست دیتا ہے تو اسے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فارم بھرنا، فیس جمع کروانا، امتحان دینا، نتیجہ انتظار کرنا، انٹرویو دینا اور اگر قسمت ساتھ دے تو میرٹ لسٹ میں جگہ بنا لینا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ بغیر کسی امتحان یا میرٹ کے سیدھے افسر بن جاتے ہیں۔ یہ کیسی ناانصافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد مختلف محکموں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے میں کوئی کارروائی کرے گی یا پھر یہ رپورٹ بھی دیگر درجنوں رپورٹس کی طرح فائلوں میں دب کر رہ جائے گی؟ کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پنجاب میں میرٹ کے خلاف بھرتیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی کئی بار مختلف محکموں میں ایسے کیسز سامنے آئے مگر ان پر کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف لگتا ہے۔
क्योंकि ये रिपोर्ट खुद अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से जारी की गई है, जो एक आईनी इदारा है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट्स पर हुकूमत को लाजमी कार्रवाई करना होती है। इसलिए अब देखना यह है कि हुकूमत वाकयातन कानून के मुताबिक फैसला करती है या फिर सियासी दबाव के तहत इन तकर्रियों को बरकरार रखती है। नाजरीन, कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर किसी अफसर की तैनाती गैर कानूनी साबित हो जाए तो इसकी पूरी सर्विस गैर मौसर करार दी जा सकती है और हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो दी गई रकूम वापस ले सके। मगर जमीनी हकीकत यह है कि ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर औकात सियासी मदाखलत, अफसरान के बाअसर होने या इदारा जाती कमजोरी के बायस ये मामलात दबा दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए भी एक आईना है, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि हम किस तरह के निजाम में जी रहे हैं, जहां कानून किताबों में तो मौजूद है मगर इस पर अमल बहुत कम होता है। कई माहिरीन का कहना है अगर हुकूमत वाकयातन इस्लाहात चाहती है तो सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के निजाम को मजीद मजबूत और खुद मुख्तार बनाना होगा ताकि आइंदा कोई महकमा या अफसर कानून से बालातर ना हो सके। नाजरीन, इस मामले का ताल्लुक सिर्फ नौकरियों से नहीं बल्कि इंसाफ और एतमाद से भी है। अगर एक आम आदमी, एक शहरी ये देखता है कि बगैर इम्तिहान के लोग बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं तो उसके दिल में अपने मुल्क के निजाम पर एतमाद खत्म हो जाता है और जब एतमाद टूटता है तो कौमें कमजोर हो जाती हैं। लिहाजा ये वक्त है कि हुकूमत संजीदगी से इस ऑडिट रिपोर्ट पर अमल करे। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि हकीकी इस्लाहात की जाएं, गैर कानूनी भर्तियों को खत्म किया जाए और जिन्होंने ये गैर कानूनी तैनातियां की हैं इन्हें भी जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ चंद लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया तो मसला जूं का तूं रहेगा। नाजरीन, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब मेरिट खत्म हो जाता है तो करप्शन बढ़ जाती है और जब करप्शन बढ़ जाए तो इदारे कमजोर हो जाते हैं। नाजरीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के किरदार और गैर कानूनी तकर्रियों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो बराह करम इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।